السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سب خیر اور خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کلاس 9 کی بایولوجی کی بک سٹارٹ کی تھی، اس سے جو پہلا ٹاپک اپلوڈ کیا تھا وہ تھا کیریئر ان بایولوجی۔ آج ہم دی 5 کنگڈم سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے کہ 5 کنگڈم سسٹم کیا ہوتا ہے۔ 5 کنگڈم سسٹم اصل میں ہے کہ لیونگ آرگینزم کو 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جتنے بھی لیونگ آرگینزم، جتنے بھی جاندار ہیں، ان کو 5 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کو 5 گروپ میں 5 کنگڈم سسٹم کہتے ہیں۔ اس کو رابرٹ وٹیکر ان 1968 کلاسیفائڈ آل لیونگ تھنگ انٹو 5 کنگڈم۔ رابرٹ وٹیکر نے 1968 میں لیونگ آرگینزم کو 5 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ دس از نون ایز 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن۔ اس کو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کو اس لیے تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہم اس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کو سمجھنا میکس تو ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، جب اس کو بھی الگ الگ گروپ میں تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہم ایزلی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ارسطوٹل نے لیونگ آرگینزم کو 2 گروپ میں تقسیم کیا گیا تھا، پلانٹ اینڈ اینیمل میں اونلی۔ پھر جب بعد میں اور اسٹڈی آ گئی، اس میں پنگائی، الگی، پروٹسٹا، ون سیل آرگینزم کو دیکھا گیا مائکروسکوپ کی ڈسکوری کے بعد، تو رابرٹ وٹیکر نے پھر آل لیونگ تھنگ کو 5 کنگڈم میں تقسیم کر دیا۔ ان میں جو پہلا کنگڈم ہے 1.51 وہ ہے کنگڈم پروکاریوٹائی، کنگڈم مونیرا بھی کہتے ہیں۔ کنگڈم پروکاریوٹائی نام اس لیے دیا گیا ہے کہ پروکاریوٹائی کا مطلب ہے جس سیل کے اندر نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا ہے، ویل ڈیولپ نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا ہے۔ نیوکلیئر مطلب نیوکلیئر مٹیریل تو ہوتے ہیں جس طرح کروموسوم، لیکن ان کے سراؤنڈنگ میں وہ نیوکلیس ممبرین نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دس کنگڈم انکلوڈ آرگینزم وچ آر، اس کنگڈم میں وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو یونیسیلر ہوتے ہیں، مین اونلی 1 سیل سے بنے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی سیل ہوتا ہے اور اس ایک ہی سیل میں سارے فنکشن ہوتے ہیں۔ اس میں ریپروڈکشن بھی ہوتا ہے، ریسپائریشن بھی ہوتا ہے، ایکسکریشن بھی ہوتا ہے، سارے پروسیس اس میں ہوتے ہیں۔ مائکروسکوپک مین ہم اس کو نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا جو ہے لیک ممبرین باؤنڈڈ نیوکلیس، ان کا جو نیوکلیس ہوتا ہے اس کے ارد گرد ممبرین نہیں ہوتا ہے، جس ہے اینڈ ادر آرگینیل انسائڈ دیئر سیل، اور جتنے بھی آرگینیل ہیں ان کے ارد گرد ممبرین نہیں ہوتے، اس لیے ان کو پروکاریوٹ بھی کہتے ہیں۔ دیئر سیل وال از میڈ آف مورین، ان کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ مورین سے بنا ہوتا ہے۔ مورین اصل میں فلی سیکرائڈ کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کو یہ نام دیا ہے۔ ریگیڈیٹی، یہ کیا کرتے ہیں مورین؟ سیل کو ریگیڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے، پروٹیکشن بھی دیتا ہے ہارش انوائرمنٹ۔ کنگڈم پروکاریوٹ یا مونیرا کے ایگزامپل میں بیکٹیریا بھی آتا ہے، سائنو بیکٹیریا، یہ دونوں سنگل سیل آرگینزم ہے، یہ اپنے سارے فنکشن خود پرفارم کرتے ہیں۔ اگلا جو کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم پروٹسٹا اور پروٹوکٹسٹا۔ دس کنگڈم انکلوڈ یوکاریوٹک آرگینزم، اس کنگڈم میں وہ آرگینزم ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس ممبرین ہوتا ہے۔ یوکاریوٹ مین ٹرو نیوکلیس، ان کے جو نیوکلیئر مٹیریل ہوتے ہیں وہ ممبرین میں بند ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کنگڈم مونیرا اور پروٹسٹا میں یہی فرق ہے کہ کنگڈم مونیرا میں نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا اور اس میں ہوتا ہے، باقی اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ دس کنگڈم انکلوڈ یوکاریوٹک آرگینزم وچ آر یوزلی اسمال، جو اسمال ہوتے ہیں، یہ بھی مائکروسکوپک ہے۔ ہیونگ ڈفرینس ود آرگینزم آف ادر یوکاریوٹک کنگڈم، جو کہ ادر یوکاریوٹک آرگینزم ہوتے ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ ان کی نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتے، سیل کے اندر جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کہ یونیسیلر، یہ بھی ایک ہی سیل سے بنا ہوتا ہے، ایک ہی سیل، اس میں سارے فنکشن ہوتے ہیں۔ ان میں ایک اور ڈفرینس ہے، وہ کولونیل ہے، یہ کالونی میں رہتے ہیں، جس طرح کہ بہت سارے آرگینزم ایک خاص قسم کی کالونی بناتے ہیں اور اس میں ایک آرگینزم ایک فنکشن پرفارم کرتا ہے، دوسرا ریسپائریشن، تیسرا پروٹیکشن کا، تو اس طرح یہ کالونی میں رہتا ہے آپس میں۔ یوزلی لیو ان ایکویٹک ہیبیٹاٹ، اور یہ عام طور پر ایکویٹک ہیبیٹاٹ رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور ایکویٹک واٹر میں عام طور پر یہ رہتے ہیں۔ اینڈ سم آر پیراسائٹ، اور کچھ ان میں پیراسائٹ بھی ہوتے ہیں۔ پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے آرگینزم میں رہتے ہیں اور اس آرگینزم کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، وہ اسے اپنا فائدہ بھی لیتے ہیں، یہ پیراسائٹ بھی ہے اور واٹر میں بھی رہتے ہیں۔ ان کا جو ایگزامپل ہے وہ الگائی، جو پلانٹ میں ہم گرینری، جو واٹر نہیں ہوتے اس میں گرینری دیکھتے ہیں۔ سلائم مولڈ، جس طرح کوئی
چیز خراب ہو جائے اس کے اوپر جو آتے ہیں. یہ سلائم مولڈ اصل میں سیپروفائٹس ہوتے ہیں. لیک سیپروفائٹ مین کہ یہ ڈیڈ آرگینزم جو مردہ آرگینزم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور ان میں کلوروپل نہیں ہوتا ہے. کلوروپل مین گرین پیگمنٹ جو پلانٹ میں ہوتے ہیں جن کے ذریعے پلانٹ اپنے لیے فوڈ بناتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہوتے. دوسرا پروٹوزون آتے ہیں اس میں، پروٹوزون جیسے پلازموڈیم، ایمیبیا اینڈ پیرامیشیا. ہاں نیکسٹ جو کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم فنگائی. کنگڈم فنگائی کے آرگینزم کی کون سے کریکٹرسٹکس خصوصیات ہے؟ وہ یوکاریوٹک ہے. مین ان کا جو نیوکلیس بھی ہے وہ بھی ویل ڈیولپ، ان کا نیوکلیئر ممبرین ہوتا ہے، نیوکلیس ویل ڈیولپ ہے. صرف کنگڈم منیرا میں نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتے، وہ پروکاریوٹ کے باقی سارے کنگڈم بھی یوکاریوٹ ہے. اور اگلا جو ہے ملٹی سیلولر. ملٹی سیلولر اس میں بہت سیلوں سے بنے ہوتے ہیں، ایک سیل نہیں ہوتا، اس میں ہزاروں لاکھوں سیل ہوتے ہیں. کنگڈم پروٹسٹا اور مونیرا دونوں یونیسیلولر تھے، وہ صرف ایک ہی سیل میں بنے تھے. باقی کنگڈم فنگائی، پلانٹ، ٹی اینڈ اینیمیلیا یہ تینوں ملٹی سیلولر ہے، یہ بہت زیادہ سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیئر سیل وال از میڈ آف کائٹین. ان کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ کائٹین سے بنا ہوتا ہے. کائٹین اصل میں پولیسیکرائڈ کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ انرجی سٹور کرتا ہے. یہ سیل کو ریگیڈیٹی مضبوطی دیتی ہے، سپورٹ بھی دیتی ہے، پروٹیکشن بھی کرتا ہے، مائکرو آرگینزم سے ڈیفینس بھی کرتا ہے. دے ڈو ناٹ ہیو کلوروپلاسٹ. ان میں کلوروپلاسٹ نہیں ہوتا ہے. کلوروپلاسٹ کیا ہے؟ کلوروپلاسٹ پلانٹ میں ہوتا ہے مینلی، جس میں کلوروپل ہوتا ہے، اور کلوروپل گرین پیگمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے پلانٹ اپنے لیے خوراک خود بناتا ہے. تو یہ فنگائی میں نہیں ہوتا ہے. اینڈ دے کین ناٹ سنتھسائز دیئر اون فوڈ. اور یہ اپنا فوڈ اس وجہ سے خود نہیں بنا سکتے کیونکہ اس میں کلوروپل نہیں ہے. اینڈ دیئر فور یہ ہیٹیروٹروپس ہے. ہیٹیروٹروپس وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو اپنا خوراک خود تیار نہیں کرتے، وہ جو خوراک پہلے سے تیار ہوا ہوتا ہے اس پہ ریلے کرتے، اس پہ کھاتے. تو فنگائی جو ہے اصل میں یہ سیپروفائٹس ہے، مین کہ یہ ڈیڈ آرگینزم پہ فیڈ کرتے، جو مردے ہوتے ہیں ان کی کو کھاتے ہیں. دی فوڈ از اسٹور انسائڈ ان دی باڈی ان دی فارم آف گلائکوجن. ہاں ان کی جو باڈی میں جو فوڈ کھاتے ہیں وہ ان کے باڈی میں گلائکوجن کے فارم میں اسٹور ہوتا ہے. ان کے جو اگزامپل ہے وہ ہے مشرومز، مولٹ، یسٹ، فبلز. مشروم کو تو جانتے ہوگے، مولٹس جو کھانا وغیرہ خراب ہوتا ہے اس کے اوپر آتا ہے یسٹ، خمیر. فبلز یہ بال شیپ ہوتا ہے، جس طرح اس کو کوئی بندہ ٹچ کر دیتا ہے تو یہ ڈائریکٹلی برسٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایڈیبل بھی ہوتے ہیں، کھاتے بھی ہے لوگ اس کو. یہ نیچے میں نے لکھا ہے فنگائی مولڈ اور پروٹسٹا کے مولڈ میں ڈفرینس، لیکن اس کی آپ لوگوں کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس پہ مت جائیے گا، ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر میں نے لکھا ہے فنگائی آر سیپروفائٹکس، مین کہ یہ ڈیڈ آرگینزم کو کھاتے ہیں بائی ایکسٹرنل ڈائجیشن. باہر سے جتنے بھی ڈیڈ آرگینزم ہوتے ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں. نیکسٹ جو کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم پلانٹی. پلانٹی سارے پلانٹ اس میں آتے ہیں. پلانٹ کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. ان کی کریکٹرسٹکس خصوصیات کیا ہے؟ پہلا جو کریکٹرسٹکس ہے پلانٹ کی وہ ہے ملٹی سیلولر ہے. ملٹی سیلولر مین بہت زیادہ سیل سے بنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ یونیسیلولر، ملٹی سیلولر آگے آتا ہے، اور کولونیل، یہ تینوں کیا ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ یہی سمجھو کہ ملٹی سیلولر مین بہت سیلوں سے بنے ہوتے ہیں. یوکاریوٹکس مین ان کا جو نیوکلیس ہوتا ہے ان میں نیوکلیئر ممبرین ہوتا ہے، ویل ڈیولپ ہوتا ہے. آٹوٹروپکس ان نیچر ہوتے ہیں، مین یہ اپنا خوراک خود بناتے ہیں، ان میں کلوروپل ہوتا ہے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے اپنا خوراک خود بناتے ہیں. فوٹوسنتھسس ایک پروسیس ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے یونٹ میں آپ لوگ پڑھو گے بھی، لیکن ابھی اتنا یاد رکھو کہ فوٹوسنتھسس پلانٹ کے لیوز میں ہوتا ہے، اور وہ اس میں اپنے لیے خوراک بناتے ہیں. کس چیز سے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ سے، ایئر سے اور واٹر سے. ایئر سے کاربن ڈائی آکسائڈ سے، سن لائٹ سے اور واٹر سے. ایز اے ریزلٹ گلوکوز بنتا ہے اور آکسیجن کو پھر ہم یوز کرتے ہیں. دیئر سیل وال از میڈ آف سیلولوز. ان کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. سیلولوز اصل میں یہ بھی کاربوہائیڈریٹ ہے، پولیسیکرائڈ ہے. پلانٹ اسی لیے بھی باہر سے جب آپ دیکھو تو پلانٹ ریجڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، یہ سیلولوز کی وجہ سے ہوتا ہے. سیلولوز کے بہت سی یوز بھی ہے، یہ کارخانوں میں سے پلاسٹک بھی بنتے ہیں، پیپر بھی بنتے ہیں. اور سیلولوز کا کوئی اوڈور نہیں ہوتا ہے، مین اس کا اسمیل نہیں ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی کوئی نہیں ہوتا ہے.
ان لیک سینٹریول، ان میں سینٹریول نہیں ہوتا ہے۔ سینٹریول کیا کرتا ہے کہ سیل ڈویژن میں مدد دیتا ہے، یہ اینیمل میں ہوتا ہے، پلانٹ میں نہیں ہوتا ہے، بٹ ہے مائکروٹوبیول، لیکن سینٹریول کی جگہ مائکروٹوبیول ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یونٹ 4 میں ہم ان کو پڑھیں گے، سینٹریول کو اور مائکروٹوبیول کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دی ریزرو فوڈ از ان دی فارم آف سٹارچ، یہ جو فوڈ ہوتا ہے پلانٹ اپنے باڈی میں سٹارچ کے فارم میں سٹور کرتے۔ پہلے جب پلانٹ فوڈ کھاتا ہے تو وہ ڈائریکٹ گلوکوز ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، پھر جو ایکسٹرا فوڈ ہوتا ہے اس کو اپنے باڈی میں سٹارچ کے فارم میں سٹور کرتا ہے، جمع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ جو کنگڈم ہے وہ ہے کنگڈم اینیمیلیا۔ ہاں، کنگڈم اینیمیلیا میں سارے اینیمل آتے ہیں، تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے اس میں کیا کریکٹرسٹکس، کیا خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 ملٹی سیلولر ہے۔ ملٹی سیلولر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بہت سے سیلوں سے بنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کائنڈ کی قسم سیلوں سے، ہزاروں کروڑوں سیلوں سے بنا ہوتا ہے۔ یوکاریوٹکس مین ان کی نیوکلیس میں ٹرو ممبرین ہوتا ہے۔ سیل کے سٹرکچر کے بارے میں تو پڑھو گے انشاءاللہ، آگے بھی سیل یونٹ 4 میں پڑھیں گے، پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہیٹیروٹروپس ہوتے ہیں، مین اپنا خوراک خود تیار نہیں کرتے، آلریڈی جو تیار فوڈ ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں، پلانٹ جو تیار کرتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ لیک سیل وال، ان کی جو سیل ہوتا ہے اس میں سیل وال نہیں ہوتا ہے، سیل وال سیل کا آؤٹر کورنگ ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل یہ ایک سیل ہے۔ سیل کیا ہوتا ہے؟ سیل از دی اسٹرکچرل مین، جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے وہ سیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سی سیل جمع ہو کے لیونگ آرگینزم بناتے ہیں، اور فنکشنل جتنے کام ہوتے ہیں لیونگ آرگینزم وہ سیل میں ہوتے ہیں۔ تو سیل سے ہی لیونگ آرگینزم بنتے ہیں اور کام بھی سیل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو افر لیئر ہوتا ہے سیل کا، اس کو سیل وال کہتے ہیں، اور یہ سیل وال پلانٹ میں ہوتا ہے، اینیمل میں نہیں ہوتا ہے۔ اور انر ممبرین کو سیل ممبرین کہتے ہیں یا پلازما ممبرین بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم یونٹ 4 میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ سیل ممبرین، یہ جو سیل وال ہوتا ہے پلانٹ، اس کی وجہ سے ریگڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور اینیمل میں نہیں ہوتے، اس لیے اینیمل باہر سے آپ دیکھو تو ریجڈ، سخت نہیں ہوتے ہیں۔ سینٹریول از پریزنٹ، اس میں سینٹریول ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ سینٹریول سیل ڈویژن میں سیل کو جب تقسیم ہوتے ہیں، سیل سے 2 یا 4 سیل بنتے، اس میں مدد کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ یہ بھی مائٹوسس میوسس میں ہم پڑھیں گے۔ اینیمل از ڈیوائڈ انٹو ورٹیبریٹ اینڈ انورٹیبریٹ، پھر جو یہ اینیمل ہے اس کو فردر کلاسیفائڈ کیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے ورٹیبریٹ میں اور انورٹیبریٹ میں۔ ورٹیبریٹ وہ اینیمل ہوتے ہیں جن کا بیک بون ہوتا ہے، مین ریڑھ کی ہڈی، یا اور انورٹیبریٹ وہ آرگینزم ہوتے ہیں جن کا بیک بون نہیں ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ ایگزامپل ان میں ہے جیلی فش جو کہ واٹر میں اکثر رہتا ہے، وارمز جو زمین کے اندر زمین کے اندر جو ہوتے ہیں، انسیکٹ کیڑے مکوڑے جیسے بٹر فلائی، فش مچھلی، ریپٹائلز جیسے سنیک، لیزرڈ، برڈز جتنی بھی برڈز فرندے ہیں، میملز جتنی بھی ہے، جس میملز میں ہیومن بھی آتا ہے، ان سب کو ہم کنگڈم اینیمیلیا میں پڑھتے ہیں۔ اس کنگڈم مونیرا میں صرف کنگڈم مونیرا میں ہی نیوکلیئر ممبرین نہیں ہوتا ہے، پروکاریوٹ ہوتا ہے، باقی سارے یوکاریوٹ سب میں نیوکلیئر ممبرین ہوتا ہے۔ اور کنگڈم مونیرا اور پروٹیسٹا دونوں یونیسیلولر ایک سیل سے بنے ہیں، باقی جو 3 کنگڈم ہیں پنگائی، پلانٹی اور اینیمیلیا، یہ تینوں ملٹی سیلولر ہے، بہت سیلوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جاؤ ساتھ میں، اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، اور ویڈیو اچھی لگی تو اینڈ میں کمنٹ بھی کرو، اور اگلا کس چیز کے بارے میں لیکچر اپلوڈ کروں تو برائے مہربانی اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اپنی ماں باپ کی بہت خدمت کیا کرو، کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔